جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو راضی کرنے، دو لوگوں میں سلو کرانے اور جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جنگ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحرب خدا، حرب دھوکے کا نام ہے، تو جنگ میں دھوکہ ہی دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو البتہ جنگ میں ایگریمنٹ میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی دشمن قوم سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ حرام ہے، کیونکہ معاہدوں کی پابندی بہرحال ضروری ہے۔ ویسے جنگ تو نام ہی چال کا ہے۔ رہا مسئلہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو اس بارے میں صریح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح زوجہ کو خوش کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیں، اگرچہ بہت سے فقہا تو کہتے ہیں سری جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن خاص طور پر جو احناف ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ سری جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ وہ فرماتے ہیں یہ نص سب کو شامل ہے، ہر طرح کے واقعات کو، تو سری جھوٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ۔ توریہ کہتے ہیں گول مول بات کرنا، یعنی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن آپ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں، سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو بات کو گھما پھرا کے ایسے کرنا کہ سلو ہو جائے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ کذب یعنی جھوٹ کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے اور کہیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ کیا بولا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا نا میلے پر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کی قط بنائیں گے، تو لوگوں نے کہا چلیں، ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تو اب حالانکہ وہ یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں، بیمار ہوں، روحانی طور پر گویا بیمار ہوں میں، لیکن اس کو بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو تقوی کی وجہ سے۔ اس لیے احادیث میں جو کذب کا لفظ ہے نا، جھوٹ کا لفظ، وہ توریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں گول مول جو جھوٹ نہیں ہے، لیکن سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں۔ تو راجح قول یہی ہے کہ زوجہ کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جس کا وہ مطلب کچھ اور لے، آپ کچھ اور لو، تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو نا۔ خواتین تو خون پی جاتی ہیں آدمی کا، اگر آپ سچ سچ بتا دیں گے تو پٹیں گے آپ بہت برے طریقے سے، تو اس لیے تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے ہر شریف انسان کو۔ اور وہ اس لیے نہیں گھمانا پڑتا دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ بعض خواتین کی سمجھ بہت تھوڑی ہوتی ہے، ان کو اگر پوری بات میاں بیٹھ کے تمیز سے پوری تفصیل سے سمجھائے تو بڑے مسائل گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی، اور خاص طور پر زوجہ کی تعریف کرنے کے لیے کہ آپ کو بیوی پسند نہیں ہے لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ بول دیں ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو، تو اب یہ بظاہر تو جھوٹ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اس کی شکل اتنی اچھی نہیں، لیکن آپ نے یہ نیت کی بھائی میرے لیے تو تم ہی سب سے اچھی ہو، تو یہ توریہ کہلائے گا، واضح جھوٹ نہیں۔ اسی طرح دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے وہاں بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اور وہ کہیں وہ تو آپ کی برائی کرتا نہیں ہے، حالانکہ وہ تو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نیت یہ کر لیں کہ بھائی وہ اتنی برائی نہیں کرتا جتنی تم سمجھتے ہو۔ تو اس طرح گول مول طریقے سے لوگوں میں سلو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سچ سچ بتا کے لڑوانا اس سے بہتر وہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو جوڑ دیا جائے۔ آج سچ سچ بتا رہے ہوتے ہیں، اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، وہ اور تیش میں آتا ہے، پھر پوری رپورٹیں اس کو بھی جا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا سچ نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے، کیونکہ اس سچ سے آپ مسلمانوں میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں۔ تو گول مول بات کر دیا کریں، یار ایسا ہی فلاں کے بارے میں تمہیں جو خبریں ملی ہیں وہیں لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت سی دنیا میں، بہت سی باتیں کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، پتہ نہیں تمہیں کس نے اس کے بارے میں ایسا بدگمان کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے گھما پھرا کے نا آپس میں لوگوں میں